بزرگوں اور بھائیوں، آج 9 مارچ 2026 19 رمضان المبارک اور 20ویں رات 1447 ہجری کا اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں نصیب فرمایا، اور اس رات میں ہم نے آج قرآن حکیم کا 28واں پارہ اول سے آخر تک نماز تراویح میں سنا ہے، جس میں پہلی سورت المجادلہ ہے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ سورت الحشر ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ سورت الممتحنہ، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ سورہ صف، سورت الجمعہ، سورت المنافقون، سورت التغابن، سورت الطلاق، سورت التحریم، اس 28ویں پارے کی تمام صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ان صورتوں کا بنیادی موضوع بھی قرآن حکیم کی تعلیمات کے ارد گرد گھومتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے سورت المجادلہ میں قرآن حکیم کو عمل میں لانے والی، اس کو بطور نظام اور قانون کے دنیا میں غالب کرنے والی، اس کے دشمنوں سے سیاسی طور پر، معاشی طور پر قوت اور طاقت کے ذریعے سے دفاع کرنے والی جماعت، اس کی اہمیت اور ضرورت کو بیان فرمایا۔ قرآن کے علم پر معاشرے کے اندر سے ایک جماعت پیدا ہونا ضروری ہے، ایک قوت پیدا ہونا ضروری ہے، اس کا نام قرآن نے حزب اللہ رکھا ہے۔ اب یہ حزب اللہ کی ضرورت ہے، کیوں ضرورت آتی ہے؟ قرآن حکیم نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ جس طرح کسی ایک فرد کا مسئلہ ہو، ایک عورت کا مسئلہ پیش آیا کہ جس کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی زہار کے ساتھ، اس کا گھر ٹوٹ گیا، اب اس کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اب اللہ کے پیغمبر کے پاس شکایت لے کر آئی تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سابقہ قانون اس کے تحت تو تیرا خاندانی نظام ٹوٹ گیا، لیکن اب ہم کیا کریں؟ انتظار میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے قانون کو توڑ کر نیا قانون بھیج دیا۔ ایک آدمی کا یا ایک گھر کا مسئلہ ہو، کچھ لوگوں کا مسئلہ ہو، تو پھر اس وقت ضرورت ہوتی ہے قانون سازی کی، کہ نیا قانون بنا کر مسئلہ حل کر لیا جائے۔ قانونی طریقہ کار سے مسئلے حل کرنا یہ اصل طریقہ کار ہوتا ہے۔ اصل اصول یہ ہے کہ ہر مسئلے کا قانونی حل کیا جائے۔ آج ہم ہر مسئلے کا دوسرا حل تلاش کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک آدمی کے پاس کھانا نہیں تو ہم اپنی سخاوت کریں گے، اپنے پاس اس کو پیسے دے دیں گے، ہم ایک وقت دیں گے، دوسرے وقت کون دے گا؟ پھر بھیک مانگے گا، تیسرے وقت اسے کون دے گا؟ پھر بھیک مانگے گا، چوتھے وقت کون دے گا اسے؟ اب قانونی طور پر یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ تو اب اس لیے ایک دو آدمیوں کا مسئلہ ہو، ایک گھر کا یا ایک علاقے کا مسئلہ ہو، تو اس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے اور قانون کے ذریعے سے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ اور اگر پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہو تو وہاں پھر نئی قوت جماعت کھڑی کی جاتی ہے، جو جماعت وہاں انقلاب پیدا کر کے اس معاشرے کی ہر کل کو سیدھا کر دے، ہر پریشانی وہاں کی ختم کر دے، ان کا نیا دور پیدا کر دے۔ اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے دو جماعتیں ہیں دنیا میں، ایک حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت، اور ایک حزب الشیطان ہے، شیطان کی جماعت ہے۔ اب یہ دونوں جماعتیں اپنے اپنے اصولوں پر کام کرتی ہیں۔ اب حزب اللہ کس اصول پر کام کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، اے ایمان والو جب تم اکٹھے ہو، تم جمع ہو، تمہاری اجتماعیت ہو، تم جماعت بناؤ، تو اسم اور عدوان اور معصیت الرسول پر جماعت نہ بناؤ۔ اب حزب الشیطان اس کا اصول کیا ہے؟ اس کے یہ تین اصول ہیں، اسم، عدوان اور معصیت الرسول۔ وہ انفرادی زندگی میں، گھریلو زندگی میں وہ گناہ کریں گے، غلطیاں کریں گے، جرم کریں گے۔ اور دوسرا فرما عدوان،
جو طے شدہ قانون ہے اس کو پامال کریں گے، اس کو توڑیں گے، اس حدود سے نکلیں گے، اپنی حدود کو پھلانگیں گے، اور پھر معصیت الرسول اجتماعی نظام میں وہ کوئی کردار نہیں ادا کریں گے رسول اللہ کی یا رسول اللہ کے نمائندہ کی، وہ نافرمانی کریں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو سچی جماعت ہے حزب اللہ، اس کا اصول کیا ہے؟ بر، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اب وہ بر اور تقوی کے اصول پر کام کرتے ہیں۔ ایک وہ ہر نیکی کو اس کی روح سمیت تسلیم کرتے ہیں، اور پھر تقوی ہر نیکی کا قانونی دائرہ کار بنا کر اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ظاہری ڈھانچہ بھی نیکی کا ہو، اندر بھی نیکی ہو، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ بر کہتے ہیں اصل نیکی کی روح، اس کو مان لیا جائے۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہ اصول سمجھا دیا۔ جب تم جمع ہو، اکٹھے ہو، تو حزب الشیطان کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسم، عدوان اور معصیت الرسول پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ وتناجوا بالبر والتقوی، اور حزب اللہ کے لوگ، ان کا بنیادی اصول کیا ہے؟ وہ بر ہے، تقوی ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اب یہ حزب اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ طے کر رکھا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں نے یہ فرض کر دیا میں اور میرے رسول دنیا میں ضرور غالب ہو کر رہیں گے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دے گا۔ اب اللہ کی جماعت ہو اور وہ دنیا میں مغلوب ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی جماعت دنیا میں مغلوب ہو کر رہے، ذلیل ہو کر رہے، پست ہو کر رہے، نکمی اور نکھٹو ہو کر رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ ہر قربانی دے کر اللہ کے حکم اور دین کو زندہ کرتے ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، یہ ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں رکھتے، اگرچہ ان کے بھائی ہوں، باپ اور رشتہ دار ہوں، یہ کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتے اللہ کے رشتے کے مقابلے میں۔ اب یہ ہر قربانی دینے والے لوگ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، یہ اللہ کی جماعت دنیا میں غالب ہو کر رہتی ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی جماعت کا، جو اللہ کی جماعت ہے، جو دنیا میں دین حق کو غالب کرے گی، یہ کام کیا کرے گی، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کی دو ڈیوٹیاں ہیں۔ پہلی ڈیوٹی اس کی یہ ہے، یہ اقدام کرے گی دشمن کے خلاف۔ دشمن قوت جو اللہ کے قانون کو نہ مانے، وہ ان کو گھروں سے نکال دیں گے، ان کو ان کے علاقوں سے نکالیں گے، جلا وطن کریں گے۔ سیاسی قوت کسی شیطان کی، کسی ظالم اور متکبر کی سیاسی قوت کو دنیا میں بالادست ہو کر نہیں رہنے دیں گے۔ اس کو چیلنج کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، ان کو شکست دیں گے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنو نذیر کو ان کے علاقوں سے نکال دیا۔ قرآن نے یہ سارا یہ واقعہ بیان کیا، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، یہ اپنے ہاتھوں اور ایمان والوں کے ہاتھوں اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے، توڑ رہے تھے۔ اور فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندو تم عقل حاصل کرو، تم غور و فکر کرو۔ آج اگر انہوں نے غلط کام کیا تو یہ سزا بھگت رہے ہیں، کل اگر تم بھی قرآن کے مقابلے اور مخالفت میں ہوگے تو تمہیں بھی اسی طرح کی سزا ملے گی۔ اب دوسرا کام کیا ہے؟ اب ان ظالموں اور متکبروں کا جو مال بچ جائے گا، زمینیں، جائیدادیں، وسائل اور ان کی چیزیں، یہ مال فے ہے، یہ قوم پر یہ انقلابی جماعت تقسیم کرے گی، ضرورت مندوں پر تقسیم کرے گی۔ یہ وسائل دولت کو جمع کر کے نہیں رکھیں گے، ان کو تقسیم کر دیں گے عوام کے اندر۔ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ دولت چند ہاتھوں کے درمیان جمع نہ ہو جائے، یہ اللہ کی ساری مخلوق اور سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لہٰذا یہ معاشی خوشحالی کا نظام پیدا کریں گے، سیاسی طور پر آزادی دلوائیں گے، معاشی طور پر خوشحالی پیدا کریں گے، اور مال فے کو قوم کی، انسانوں کی ضرورتوں پر خرچ کریں گے۔ یہ مہاجرین اور انصار کی جماعت ہے، یہ مل کر انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا۔ یہ حزب اللہ ہے، بنیادی مرکزی جماعت۔ اب قرآن حکیم
ان کی اہمیت اور حیثیت بیان کرنے کے بعد اس سورت کے آخر میں پھر قرآن کی اہمیت کو بیان فرمایا، قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان فرمایا کہ اللہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا وہ کن قوتوں کا مالک ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے۔ قرآن حکیم توجہ دلاتا ہے، اس لیے فرمایا یہ سورۃ الحشر کی آخری آیات ہے، جو آدمی صبح کو پڑھتا ہے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ کا نام اس میں بڑی تاثیر ہے۔ سورۃ الممتحنہ، اللہ جل شانہ نے اس سورۃ الممتحنہ میں جو دشمن اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کو توڑنے کے لیے میدان میں آتے ہیں ان کا حکم بیان فرمایا، ان کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، یہ اللہ کے اور تمہارے دشمن ہیں۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم اپنے دشمن کو اور میرے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے ساتھ دوستی کا پیغام بھیجتے ہو اور وہ تمہاری نسلوں کو برباد کرتے، تو دشمن کا تعین کرو، اور دشمن کے ساتھ دوستی نہیں، دشمنی کرنی ہے۔ ہم نے ہر ایک کو دشمن نہیں بنانا، ہر کافر مسلمان کا دشمن نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی صورت نے 3 اصول بیان فرمائے، یہ 3 کام جو کرے گا وہ تمہارا دشمن ہے۔ قاتلوکم فی الدین، جو تمہارے دین اور تمہارے نظام کو توڑے، پہلی شرط دشمن کی۔ دوسرا فرمایا وظاہروا علی اخراجکم، اور وہ تمہیں تمہارے گھروں سے، تمہارے وطن سے نکال دیں۔ فرمایا یہ ہے قاتلوکم فی الدین وظاہروکم علی اخراجکم، یہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہارے علاقوں سے، وسائل سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کی دشمنی کرتے ہیں، یہ ہے تمہارے دشمن۔ ہر کافر ہمارا دشمن نہیں ہے، جو ہمارے نظام کو توڑے، ہمارے وسائل پر قبضہ کرے، ہمارے لوگوں کو غریب بنائے، قرآن کہتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب دشمن کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا دوستی نہیں کرنی، کوئی نیکی اس کے ساتھ نہیں کرنی، اس کو تو ہم نے وسائل اس سے چھین کر عوام میں واپس تقسیم کرنے ہیں۔ ہاں جو دوسرے کافر ہیں جنہوں نے تمہاری دشمنی نے کی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، جنہوں نے تمہارے دین کو توڑا نہیں، تمہارے نظام کو توڑا نہیں، اور تمہارے خلاف انہوں نے کبھی چڑھائی نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، جلا وطن نے کیا، وہ تمہارے دشمن نہیں، تم ان کے ساتھ نیکی کرو ایسے کافر۔ اب جس طرح ہندوستان میں انگریز آئے، انہوں نے ہمارا نظام توڑ دیا، یا مسلمانوں کو جلا وطن کر دیا، ہمارے وسائل پر قبضہ کر لیا، دشمن ہمارے یہ ہے۔ یہاں کے کافر جو مقامی کافر ہیں، انہوں نے تو 800 سال ہمارا نظام مانا ہے، ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ یہاں کی غیر مسلم قوتیں جتنی ہیں انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ 800 سالہ تاریخ، کافر نے ہمارے نظام کے خلاف کبھی کوئی بغاوت نہیں کی۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خلاف بغاوتیں کی ہیں، لیکن یہاں کے ہندوؤں نے، سکھوں نے، یہاں کی غیر مسلم قوتوں نے ہمارے نظام کے خلاف بغاوت نہیں کی ہے کوئی بھی۔ اب فرمایا یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، یہ تمہارا میدان دعوت ہے، ان کو دعوت دو، ان کو دین پر قائل کرو۔ اس لیے پھر قرآن حکیم نے زندگی میں دین کی مددات بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد سورۃ الصف پہ ہمیں توجہ دلائی کہ اب تم دنیا میں، قرآن کہتا ہے صف بن کر رہو، طاقت بن کر رہو، جماعت بن کر رہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر رہو دشمن کے مقابلے میں۔ اب دشمن دشمن ہے اور تم اس کے مقابلے میں 10 پارٹیوں میں تقسیم ہو، نہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، فرمایا تم دنیا میں دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر رہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا، لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، اس دین کو دنیا میں غالب کر دے، فرمایا اس مشن پر کھڑے ہو جاؤ۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے محنت کی اور انہوں نے اپنے دین کو دنیا میں غالب کر کے ایک مرحلے میں دکھایا، آج تم کیوں مایوس بیٹھے ہوئے ہو؟ پھر سورۃ الجمعہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا اب یہ ایک قوم کام نہیں کرے گی، پہلے عرب قوم کام کرے گی،
قریش کام کریں گے، پھر اس کے بعد اجمی قومیں بھی آئیں گی اور قرآن حکیم کے اس پورے پروگرام کو لے کر دنیا میں غالب کریں گے۔ اس لیے جمعے کا دن رکھا۔ اللہ نے سورۃ الجمعہ میں اجتماعیت کو بیان فرمایا کہ تمہارے اندر قرآن کی تعلیم کی بنیاد پر اجتماعیت قائم ہونی چاہیے اور علم حق کی بنیاد پر عمل کے جذبے سے تم کام کرو، وگرنہ گدھے پر کتابیں لا دی جائیں وہ ڈاکٹر انجینئر عالم نہیں بنتا۔ اسی طرح مسلمان اگر قرآن اس سے باہر ہوگا تو اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن نے یہود کی مثال بیان فرمائی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، جن کو تورات دی گئی وہ ایسے ہی ہے جس طرح گدھے پر بوجھ لاد دیا جائے۔ کتابیں گدھے کے اوپر ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر تو کوئی علم نہیں گیا۔ آج مسلمانوں کا بھی وہی حال ہو گیا، مسلمان الگ ہے، قرآن الگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مستقل الگ الگ ہو جائیں، اس کا نام نفاق۔ سورۃ المنافقون میں بیان فرمایا منافق کیوں منافق ہیں، وہ قرآن کے ظاہر کو مان کر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں، یہ منافقین ہے۔ اور منافقین کا نتیجہ کیا ہے؟ تباہی، بربادی، ذلت، پستی۔ اس لیے یہ ذلت اور پستی کیوں آئی منافقین کے اندر؟ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، دنیا کی محبت ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی، نتیجہ تباہی کی شکل میں نکلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التغابن میں مسلمانوں کو توجہ دلائی، آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ کے رسول پر اور یہ جو نور ہم نے قرآن بھیجا ہے اس کی روشنی میں بین الاقوامی نظام پیدا کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں کرو گے وہ یوم التغابن آ رہا ہے، ہار اور جیت کا دن، جس دن پتہ چل جائے گا تم نے قرآن کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر، دین کی تعلیم کو چھوڑ کر کے تم نے کتنا بڑا خسارہ اپنا کیا۔ اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا یوم التغابن، جس دن تغابن آئے گا، غبن کا دن آئے گا، خسارے کا دن کا پتہ چلے گا، ہر ایک کا خسارہ واضح ہوگا۔ قیامت کے دن سکرین پر آئے گا، اس کا اتنا خسارہ ہوا، اس کا اتنا خسارہ ہوا۔ اس نے دنیا میں گڑبڑ پیدا کر کے اپنا ہی نقصان کرتے رہے، ہر ایک اپنی تباہی اور بربادی خود لے کر آئے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ان خساروں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اپنے گھریلو نظام کو منظم کرو قرآن کے اصول پر۔ تمہاری گھر کی زندگی قرآن کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو، تمہارے بچے، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، یہ تمہارے گھر کا نظام تمہاری زندگی کا معاون بنے، شیطانوں کا معاون نہ بنے، دین حق کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس لیے یہاں طلاق کے اصول بیان کیے، عورتوں کی عدت کے مسائل بیان کیے، خاندانی نظام کو بیان کیا، اور پھر اس کے اندر درمیان میں تقوی کو بیان فرمایا۔ فرمایا تقوی کے 4 بنیادی مقاصد قرآن نے اس صورت میں اور 5واں مقصد سورۃ الانفال میں بیان کیا۔ من یتق اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو تقوی اختیار کرے گا اللہ کے قانون کا پابند ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے راستہ نکال دیں گے، سہولت اور آسانی اسے حاصل ہو جائے گی۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کے اجر کو بڑھا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں ہمیں حکم دیا کہ نبی کی گھر اور خواتین کی ذمہ داریاں کتنی اونچی ہیں، وہی صفات مسلمان خواتین کے اندر ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اعمال، وہ جرائم جو جہنم تک پہنچاتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس سے بچاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنے معاشرے اور اپنے گھر کے اندر سے ہر گناہ کے مقابلے کی قوت کھڑی کر دو، کسی گناہ کو اپنے گھر اور اپنی زندگی میں مت چلنے دو۔ آج مسلمان ملک ہے، مسلمان گھرانے ہیں، مسلمان خاندان ہے، اور ہمارے یہاں قرآن کی مخالفت کا عمل، اخلاق اور قوانین موجود ہیں۔ کتنا عجیب مسئلہ ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے دیکھو فرعون کی بیوی فرعون کے گھر میں بیٹھ کر فرعون کے نظام کا مقابلہ کرتی ہے اور نیکی کی راہ اختیار کرتی ہے، اور نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں نبی کے گھر کے اندر ہوتے ہوئے کفر اور شرک کو اختیار کر کے
تباہی اور بربادی کی طرف چلی گئی، اور وہ فرعون کے گھر میں بیٹھ کر ہمت اور جرت کا مظاہرہ کر کے وہی ایک عورت ہے اس دین حق کو فرعون کے گھر میں قائم کر کے دکھاتی ہے، فرعون کے محل میں کسی دباؤ میں نہیں آتی۔ جب عورتیں دین پر کھڑی ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین دنیا میں غالب نہ ہو؟ اللہ جل شانہ ہمیں دین کی سربلندی نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔